اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلوا للہ شرکاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنین وبنات بغیر علم سبحانہ وتعالی عما یصفون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 100 میں نے آج آپ کے سامنے خطبے کے بعد پڑھی ہے۔ ایک ایک آیت پڑھتا جاؤں گا، ترجمہ تفسیر جہاں تک ہو جائے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ، اور انہوں نے بنا لیا، کنہوں نے؟ یعنی الکافرین، بعض کافروں نے بنا لیا، للہ اللہ کے لیے، شرکا الجن جنوں کو۔ بعض مشرکین اور کافرین نے اللہ کا شریک ٹھہرا لیا جنوں کو، اللہ کے ساتھ ترجمہ کر سکتے ہیں۔ بعض کافرین، بعض مشرکین نے اللہ کے ساتھ جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا لیا۔ کس سلسلے میں؟ معبود ہونے میں۔ یہ معبود ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آگے قرآن کہتا ہے وَخَلَقَهُمْ، حالانکہ واو حالیہ اس کو عربی میں کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ واو حالیہ۔ وَخَلَقَهُمْ، حالانکہ ان کو یعنی جنوں کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ تو جن یہ مخلوق ہے، جن خالق نہیں، جن مخلوق ہے، جن معبود نہیں ہو سکتے، جن خود مخلوق ہیں، اللہ کی مخلوق میں سے ہیں۔ جب مخلوق میں سے ہیں تو یہ عبادت کرنے والے ہوں گے، کن کے؟ معبود کے، یعنی اللہ کی عبادت کرنے والے۔ یہ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ، اور انہوں نے یعنی بعض کافرین، بعض مشرکین نے گڑھ لیا، وَخَرَقُوا گڑھ لیا، لہو اس کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے واسطے، بنینا بیٹے، وبنات اور بیٹیاں۔ کیا مطلب ہوا؟ ترجمہ بالکل سادہ سا میں کر رہا ہوں۔ بعض کافرین، بعض منافقین نے اللہ یوں دعویٰ کیا کہ اللہ کو لڑکیاں ہیں، اللہ کو لڑکے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آگے قرآن کہتا ہے بغیر علم، بغیر علم کے، محض جہالت کی وجہ سے، بربنائے جہالت، بعض کافرین مشرکین نے کہا کہ اللہ کو بیٹیاں ہیں، اللہ کو بیٹے ہیں، معاذ اللہ۔ مفسر کلبی نے کہا نزلت فی الزنادقہ، یہ آیت زندیقوں کے بارے میں نازل ہوئی، دہریے لوگ جنہوں نے اللہ کے ساتھ جن لوگوں کو شریک کیا، ابلیس کو شریک کیا، کہ جس طریقے سے اللہ خالق ہے ویسے ابلیس بھی خالق ہے، معاذ اللہ۔ فرق کیا ہے ان کے اعتقاد میں؟ انہوں نے کہا فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نور پیدا کرنے والا ہے، انسانوں کو پیدا کرنے والا ہے، مویشیوں، چوپایوں اور جانوروں کو پیدا کرنے والا ہے، اور ابلیس ظلمت، تاریکی پیدا کرنے والا ہے، درندوں کو چیر پھاڑ کرنے والے، درندوں کو پیدا کرنے والا ہے، والحیات، اور سانپوں بچھوؤں کو پیدا کرنے والا ہے۔ آگے والا قاریب بھی ہے، اس کا ترجمہ ہوا بچھو۔ تو یہ ان کی بدعقیدگی تھی۔ اور پھر آگے انہوں نے کیا کہا کہ اللہ کو بیٹیاں ہیں، اللہ کو بیٹے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہاں ان کے عقیدے میں، حالانکہ قطعی ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی شان پمد ہے نا، سورہ اخلاص میں پورے اس عقیدے کی بیخکنی کر دی ہے قرآن نے۔ اور اللہ کے ساتھ جو لوگ شرک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ رشتہ ناتا جوڑتے ہیں کہ وہ کسی کا بیٹا ہے، وہ اس کے بیٹے ہیں، ہے نا، یہ ساری غلط اور فاسد شرکیہ کفریہ عقیدے کو توڑ دیا ہے اور اس کی بیخکنی کر دی ہے، اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا ہے قرآن نے جگہ جگہ۔ اور ایک چھوٹی سی سورہ میں بھی، وہ ہے سورہ اخلاص۔ قل هو اللہ احد، اے نبی کہہ دو اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، رشتہ ناتا اس سے نہیں جڑا ہے کسی کا، اللہ الصمد، لم یلد،
اس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا، اس کا کوئی بیٹا بیٹی نہیں ہے، ولم یولد، اور وہ کسی کا بیٹا نہیں ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی بھی اس کے ہمسر نہیں، اس کے برابر نہیں، اس کا ساجی نہیں۔ سمجھ گئے؟ تو یہاں بھی وہی ٹاپک ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ بعض کافرین، بعض مشرکین نے اللہ کے واسطے گڑھ لیا، یعنی گڑھ لیا اپنے من سے، حالانکہ حقیقت ایسا کچھ نہیں ہے، گڑھ لیا اللہ کے واسطے بیٹے اور بیٹیاں بغیر علم، محض جہالت سے۔ کہتے ہیں کہ جیسے مثلا بعض یہودیوں نے کہا، اور جیسے ہی یہ کہا وہ اصلی یہودیت سے نکل کر کے کافر مشرک ہو گئے۔ کیا کہا بعض یہودیوں نے؟ عزیر ابن اللہ، عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ۔ اور ایسے ہی بعض عیسائیوں نے کہا عیسیٰ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ، تو یہ مثال دی ہے کہ یہ ہے۔ اور ایسے ہی مکے کے کافروں نے کیا کہا؟ جی مکے کے کافروں نے کیا کہا حضور کے زمانے میں؟ ان کی سنی سنا، یہودیوں کی عیسائیوں کی سنی سنا کیا کہا؟ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں معاذ اللہ۔ تو قرآن نے کہہ دیا، کیا قرآن نے کہا یہاں پہ؟ سبحانہ، اللہ کی پاکی ہے، اللہ ہی کی پاکی ہے، وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ، اللہ تعالیٰ بڑا بزرگ تر ہے، بہت بلند ہے اس بات سے جس کا یہ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں، جو بات یہ لوگ بیان کر رہے ہیں کہ بیٹیاں ہیں، بیٹے، ایسا کچھ نہیں۔ چلیے ایک آیت ہو گئی۔